السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید آسی ٹی وی میں۔ تو دوستوں، قیامت سے پہلے 7 فتنے جنم لیں گے۔ ان 7 فتنوں میں سے ایک فتنہ سفیانی، جو کہ شام کے مرکز سے نکلے گا۔ ایک یمن، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک شام، اور ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک شام کے مرکز سے نکلے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو میں نے پڑھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 فتنوں کے بارے میں بتایا، اور فتنہ سفیانی سب سے آخر میں بتایا کہ وہ شام کے مرکز سے نکلے گا۔ فتنہ سفیانی شام کے مرکز سے نکلے گا اور تمام عالم اسلام کے لیے وہ ایک ظالم ترین بادشاہ ہوگا، جسے فتنہ سفیانی کا نام دیا گیا ہے۔ اس دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فتنوں کا دور ہوگا، اور ہر جگہ اسلامی ممالک اور پورے دنیا میں مسلمانوں فرقوں میں بٹ چکے ہوں گے اور فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ اس فتنوں کے دور میں مینا کے مقام پر جب سارے مسلمان جمع ہوں گے تو ایک گروہ بن کر ایک دوسرے سے لڑے پڑیں گے۔ پتہ نہیں عجیب سی کیفیت طاری ہوگی یا خدائی حکم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اور ہر شخص کہے گا، ہر گروہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں۔ اتنے میں ایک کہنے والا کہے گا کہ آؤ ہم سب میں سے جو صالح ترین شخص ہے، یعنی نیک، پرہیزگار اور مومن شخص ہے، اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی بیعت کرتے ہیں۔ اور ایسے میں ایک شخص بیٹھا رو رہا ہوگا تو وہ اس کے پاس جائیں گے اور اسے اپنا سردار بنائیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ تو ایسے میں وہ وہی شخص ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور امام کہیں گے کہ تمہیں اب یاد آیا میری بیعت کرنا کہ جب تم اتنا خون بہا چکے ہو؟ تو ایسے میں لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ امام ہیں۔ تو ایسے میں امام ان کی بیعت کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی کر لیں گے تاکہ فتنہ زیادہ نہ پھیلے اور فتنے کو ہوا نہ ملے۔ یہی امام مہدی ہوں گے جو فتنوں کے وقت ظاہر ہوں گے اور امت مسلمہ کو جمع کریں گے اور ایک مہم شروع کریں گے، اور اس مہم کے دوران یعنی تمام مسلمانوں کو جمع کر اعلان جنگ کریں گے اور تمام تر دنیا کو فتح کر ایک مضبوط ترین اسلامی ریاست بنائیں گے۔ یہاں پر جب مکہ میں قیام ہو چکا ہوگا، یعنی امام مہدی اپنی ریاست قائم کر چکے ہوں گے، وہاں سفیانی ظالم ترین بادشاہ تمام اسلامی ملک پر دھاوا بول چکا ہوگا۔ اس کی فوج ہر اسلامی ملک پر حملہ کر کے فتح کرتی چلی جا رہی ہوگی، اور وہ تمام مسلمانوں کو مارتا، کسی کو تو تیل میں گرم کر کے اس میں ڈال دیتا، یا اور نرم یعنی جو ابھی پیدا ہوئے بچوں کو بھی مار دے گا۔ اور اتنا تک کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے پیٹ پھاڑ دے گا اور ان کے بچوں کو مار دے گا، آنکھیں نکال لے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کروا دے گا، اور جو اس کے آگے بولنے کی کوشش کرے گا اس کا خاتمہ کرا دے گا، علماء کا نام و نشان مٹا دے گا، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ یہ شام کے مرکز سے نکلے گا، اور جب اس کو امام مہدی کے خروج کے بارے میں پتہ چلے گا، یعنی اس کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور امت مسلمہ جمع ہونے لگی ہے، تو امت مسلمہ کو جمع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کے ارادے سے اپنا ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا، جو ایک مقام پر، جس کا نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک مقام پر وہ جمع ہوگا اور وہ روانہ ہوگا تو غائب سے آواز آئے گی، زمین اسے کھا جا، تو وہ زمین سوراخ کر لے گی اپنے اندر، اور اس لشکر کو یعنی اس لشکر اس کے اندر دھس جائے گا اور لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام مر جائیں گے سوائے 2 کے، جو سفیانی کو اس کے بعد اس کے بارے میں خبر دیں گے۔ اور اس کے بعد جب اس سفیانی کو پتہ چلے گا کہ ہو گیا، اس کے بعد امام مہدی اپنی مہم کا آغاز کریں گے اور اعلان جنگ اور اعلان جہاد کریں گے۔ ایک ایسا لشکر ان کے ساتھ مل جائے گا جو خراسان سے فتنہ سفیانی کی طرف جا رہا ہوگا، یعنی اس کو ختم کرنے جا رہا ہوگا، لیکن راستے میں ان کو خبر ملے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو وہ وہیں سے سیدھا مکے کی طرف روانہ ہوں گے اور امام مہدی کی بیعت کر لیں گے اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ لشکر خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ خراسان آج کا افغان، بلوچستان اور ہند کا علاقہ یعنی ہندوستان کا علاقہ بھی اس میں آتا ہے، اور ایران پورا شامل ہے، ایران اور عراق۔ تو دوستو وہاں سے ایک ایسا لشکر، کالی جھنڈے والی جماعت نکلے گی جو امام مہدی کا ساتھ دے گی اور ان کی بیعت کر کے ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گی، اور امام مہدی اس کے بعد پوری دنیا فتح کر لیں گے۔ جب امام مہدی کو معلوم ہوگا فتنہ سفیانی کے بارے میں، یعنی اس ظالم ترین بادشاہ کے بارے میں، تو وہ اس کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی
تمام تر ملکوں کو فتح کر لیں گے اور آخر میں شام یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے جائیں گے، اور اس وقت دجال کا نزول ہوگا۔ دجال کے اترتے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا نزول فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اسی کے بعد ایک نئی مسلم ریاست قائم ہوگی اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو دوستوں میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔